کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم۔ سرگودا سے آئے ہیں، 3 بیٹے میرے ساتھ آئے ہیں، 1 مہینے کی نیت سے گھر سے نکلے ہوں۔ کیا چیز ہے آپ کو اتنی دور سے بچوں کے ساتھ یہاں؟ بس محبت مدینے کی، یا وہ پنجاب سے ادھر لے آئی ہوں میں کیسے۔ میں 2011 میں جب آیا تھا تو پینٹ شرٹ میں آیا تھا، بس امیر سنت کی محبت اور پیار ان کے مدنی مذاکرے نے جذبہ دیا، اسی دوران میں 12 ماہ کے سفر میں گیا تھا الحمدللہ۔ میں تو جی قرآن نہیں پڑھا، میں خود سیکھنے آیا ہوں، میں سیدھی بات ہے۔ میرا ایسا جذبہ تھا میں کہنا جلدی جلدی رمضان آئے، جلدی جلدی باپا کی بارگاہ میں جاؤں، تو اس کے علاوہ لطف کہیں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو سے کہنا اجی اجی آ رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، میں تو یہی کرتا تھا۔ یہ بھی دعوت اسلامی کا فیض ہے کہ جہاں بہت سی سنتوں کو عام کرا، ورنہ معاشرے میں تو جب ہم اسکول کالج پڑھتے تھے تو اس کا تصور نہیں تھا کہ ہم داڑھی رکھیں گے۔ میں 3-4 سال سے تقریباً مدنی چینل دیکھ رہا ہوں، اس سلسلے سے بس میرا ذہن بنا ہے کہ میں ادھر جاؤں گا اور 30 دن کا اعتکاف کروں گا۔ اپنی زندگی جو ہے نا امیر اہل سنت کے نام کر دی ہے، دعوت اسلامی کے نام کر دی ہے، جو بھی ہے انشاءاللہ میری زندگی میں ہوں اور دعوت اسلامی ہے۔ ماشاءاللہ پورے پاکستان سے لوگ آئے اعتکاف کے لیے، تو ہم کراچی والے بھی کوشش کریں کہ ہم لوگ آئیں ادھر اعتکاف کریں، اور ایک محبت اور پیار کا پیغام ہی جا رہا ہے کہ نہ کوئی بلوچی ہے، نہ کوئی سندھی ہے، اور نہ کوئی پٹھان ہے، نہ کوئی مہاجر ہے۔ ماشاءاللہ مدنی مرکز میں آنے کے بعد سب مرشد کے دیوانے ہیں۔ جو کچھ سوچا تھا اس سے کافی زیادہ کچھ ادھر سیکھنے کو مل رہا ہے۔ مدنی انعامات کا رسالہ بھی لے کے آیا ہوں، اور ساتھ میں اس میں مدنی پیڈ بھی لے کے آیا ہوں، جو مدنی پھول ہو وہ میں لکھ سکوں اور اس میں عمل کر سکوں۔ جو مقصد ان کی باتوں کو ایکسیپٹ کر لے ہو تو سمجھو باہر ہی باہر ہے۔ بس محبت امیر اہل سنت یہاں لے کے آئی ہے، ہمارے علاقے میں بھی ہیں، ایک ہمارے علاقے میں کیا ساری دنیا میں دعوت اسلامی کا کام جاری ہے، لیکن یہاں پہ امیر اہل سنت کی قربت، امیر اہل سنت کا صحبت۔ ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ اعلان ہوتا تھا کہ اعتکاف کر لیں تو 1 سوٹ دیں گے، کچھ پیسے بھی دیں گے، 10 دن کا اعتکاف آخری عشرے کا، مگر الحمدللہ کہ یہاں پہ کتنے سوٹ دیے جاتے ہیں اور کتنے پیسے؟ یہاں تو دیکھیں نا پورے مہینے کا اعتکاف، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت مشکل، مطلب اس کا تصور ہی نہیں تھا معاشرے میں۔ آج الحمدللہ کہ صحیح ہے، ماحول ہی الگ ہے۔ یہاں بھی صحبت نیکوں کی ہے تو یہاں بندہ نیکیوں میں لگ جاتا ہے، باہر کی صحبت میں جائیں تو پھر بندہ دوسری سائڈ پہ جانے لگ جاتا ہے۔ بیسیکلی فیضان مدینہ آل اوور دا ورلڈ اویلیبل ہیں، بٹ جو مین چیز ہے وہ ہمارے پیر و مرشد، وہ جو یہاں پہ جلوہ گر ہیں، اور ان کی صحبت کو اختیار کرنے کے لیے اسپیشل لاہور سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ دل لگوایا ذہنی سکون ہے بالکل۔ دینی سکون کے لیے کوئی دوا ووا دے رہے ہیں؟ نہ جی نہ، ان کی اجارت ہی بڑی چیز ہے، زندہ ولی یہی آج ہی ہے۔ فضان مدینہ میں جب بندہ آتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مدینہ شریف کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ سیریاں، فطاریاں، مدنی مذاکرے، اجتماعات وغیرہ، ذکر وغیرہ، درود وغیرہ، تو اس لیے امیر اہل سنت کی خاص قربت حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ فیضان مدینہ میں تشریف لے کے۔ کھانے پینے کا تصور کسی کا ہے ہی نہیں، جو مل جائے ٹھیک ہے، جتنا مل جائے، اس کی طرف میرا ذہن بھی کسی کا میں نے تو نہیں دیکھا ابھی تک، مگر ہاں ادھر علم کے اور عمل کے حریص بہت دیکھے کہ یار کوئی اچھی بات مل جائے، سکھانے کو مل جائے، سیکھنے کو مل جائے، الحمدللہ یہی چیز چل رہی ہے۔ ادھر آپ نے پورا پہلا دن گزارا تو آپ اس کے حوالے سے کچھ تاثرات دے سکتے ہیں؟ مدنی قاعدہ سیکھا ہے، نہ باقی کے بارے میں بتایا، غسل کے فرائض بتائے، نماز کے بتائے انہوں نے۔ میں نے نیت یہی کیا کہ یہاں پہ جو مدنی قاعدہ سیکھیں گے انشاءاللہ گھر میں جا کے اوروں کو بھی سکھائیں گے۔ حضرت صاحب نے جو مدنی مذاکرے میں ریا کے اوپر جو بیان کیا نا، اس سے بڑا متاثر ہوا ہوں میں، کہ بھی وہاں تو بتا کے آئے ہیں کہ جی ہم جا رہے ہیں، تو اس سے میں نا تھوڑا سا محسوس ہوا کہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اجہر صاحب نے بات بڑی اچھی کی ہے، پہلے نیکی کرتے تھے کنویں میں ڈالتے تھے، اب نیکی کرتے فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں۔ نیکی کرو تو نیکی کو چھپاؤ، اس کے درجے میں۔ مجھے تھا کہ میں فرض علوم جا کے سیکھوں گا، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ تھا تو وہ میں نے سیکھا تھا۔ اس میں کیا نام ہے، کپڑے کس طرح پاک کرتے ہیں۔ غسل کے 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پھر پورے بدن میں پانی بہانا۔ ماشاءاللہ ادھر آ کے الحمدللہ سیکھے دعوت اسلامی میں آ کے۔ نگران شروع کا الحمدللہ صبح ہلکا لگا، اس میں انہوں نے وہ موچی والی اور عبادت گزار والی بات دل پر لگی ہے کہ وہ حلال کماتا تھا اور آدھا بھلائی کے کام میں خرچ کرتا تھا، آدھا اپنے گھر والوں پر، اور رمضان کے پورے روزے رکھتا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی عبادت گزار سے بھی زیادہ تھی۔ بس یہ خواہش ہے کہ حضرت صاحب سے ملاقات ہو جائے،
تو بس پھر انشاءاللہ جائیں گے، بے شک عید کے دن بھی رہنا پڑے یا 3 دن کا قافلہ کرنا پڑے، ملاقات کر کے جان. جی امیر سے ملاقات کے لیے آپ عید قربان کرنے کو بھی جی 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 3 دن کے قافلے میں جانا پڑے، بے شک ہفتے کے مل کے پھر جائیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ تو سوچ کے آئے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. جو ہی مسجد سے خارج ہوں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. پھر دوبارہ جب داخل ہو تو اعتکاف کی نیت نئے سرے سے کر لیجیے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی. اب اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی، مسجد میں افطار کا ٹائم ہو گیا، افطار نہیں کر سکتے. چلیے نیت کر لیجئے، اب افطار کر سکیں گے. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ ثواب کے لیے نیت کرنی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے. اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ذکر و درود کر لیں اعتکاف کی نیت کر کے. ثواب کے لیے نیت کریں، ذکر و درود تھوڑا کر لیں، یا 12 مرتبہ درود شریف چاہیں تو پڑھ لیں. اب افطار کریں یا کھائیں پیئیں. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا کیونکہ آپ نے ثواب کے لیے نیت کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. 1444 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی تیسری شب ہے. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 3. جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جب رمضان شریف آتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے، آئیے ہم بھی، میں پڑھاتا ہوں آپ پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی مذاکرہ شروع ہو گیا. آج سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی شب عرس ہے. ساتھ میں مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شب عرس ہے. آپ سوالات کیجئے، سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں تو فوراً اصلاح فرمائیں. مجھے بلا وجہ اپنے کہے پر اڑتا ضد کرتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ایک مسجدوں کی تعداد ہے جہاں اسلامی بھائی کوششیں کر کے نئے نمازی بناتے ہیں، مسجدوں میں لے کر جاتے ہیں، اور جو پرانے وہاں پر نمازی ہیں ان کا نئے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی بات پر ایک ڈانٹنا ٹوکنا یا انہیں یہ کہنا کہ آپ کدھر سے آ گئے، راستہ بھول گئے، اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں جو نئے آنے والے نمازی ہیں ان کی دل آزاری کا ذریعہ ہوتے ہیں اور اکثر اس طرح سے مساجد میں جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ جواب عطا فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر ہو۔ کہیں کہیں اس طرح کے اکا دکا کوئی یہ بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں نا، بعض اوقات یہ اس طرح کرتے ہوں گے، اور کوئی اکا دکا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوگا جس پر یہ سوال آپ نے کر دیا۔ ہر مسجد میں ایسا نہیں ہوتا، ٹوکے گا کون؟ خود مسائل ان کو بیچاروں کو نہیں آتے ہوتے تو کہاں سے ٹوکیں گے؟ تو جنرلی مسجدوں میں یہ ماحول نہیں ہے، اور اگر کہیں کسی نے ایسا واقعی کیا بھی ہے تو کوئی کرتے بھی ہیں، تو میرے ساتھ بھی ہوا ہے کسی دور میں، سمجھے؟ تو کہ میں جب بڑا تھا مطلب تو نماز پڑھتے ہوئے کسی کو میرا سر لگ گیا، وہ سجدے میں تھا، پھر جو اس نے میرے ساتھ گفتگو کا اس کا انداز تھا نا، اس کو بڑا تکلیف دیتا، سمجھو آج تک اس کی کسک رہ گئی ہے، اللہ اس کو معاف فرمائے۔ اب تو شاید وہ زندہ نہ ہو، مجھ سے عمر میں بڑے تھے۔ یہ بوڑھوں کو بعض اوقات بس غصہ آ جاتا ہے، اللہ کی یہی بات کہ تکلیف ہوئی تو محبت سے بھی تو سمجھائی جا سکتی ہے۔ تو ایسا کرنا نہیں چاہیے، اگر کوئی ایسا غلطی کرتا بھی ہے تو ان کو محبت سے پیار سے سمجھانا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور لاڈلی شہزادی ہے۔ جنتی صحابی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ یعنی وائف ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان بھی ہیں اور جنتی عورتوں کی سردار بھی ہیں۔ آپ کی شکل و صورت اپنے ابو جان اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور بات کرنے کا انداز بھی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی پسند فرماتی تھی اور غریبوں کی مدد فرماتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ سب کے ساتھ اچھے اخلاق اور نرمی سے پیش آتی تھی اور جو کچھ بھی ملتا تھا آپ اسے بانٹ دیا کرتی تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے ابو جان ہم سب کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ادب کرتی تھی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے پاس تشریف لاتے تو ادب سے کھڑی ہو جاتی، ہاتھوں کو چوم کر اپنی جگہ بٹھاتی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ویلکم کیا کرتے تھے۔ کتنا پیارا انداز ہے نا؟ انداز تو بہت پیارا، مگر کیا ہم بھی ایسے کر سکتے ہیں؟ آئیے اس بارے میں امیر اہل سنت سے پوچھتے ہیں۔ امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ہم بچیاں بھی اپنے ابو جان کا اس طرح ادب کر سکتی ہیں؟ ماشاءاللہ، یہ بھی ایک اچھوتا انداز ہے بی بی فاطمہ خاتون جنت شہزادی کونین رضی اللہ عنہ کے تعارف کا اور آپ کی شان بیان کرنے کا۔ ماشاءاللہ پیاری پیاری بچیوں نے بڑے پیارے انداز میں آپ کو سمجھایا۔ تو ادب تو واقعی کرنا چاہیے، اور جس طرح بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ابو جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کیا، تو اس طرح کا ادب تو کون کر سکتا ہے ہم میں سے؟ لیکن بہرحال ہمیں ان کی پیروی کرنا چاہیے، نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ جب ابو آئیں تو احترام سے کھڑے ہو جائیں، ہاتھ باندھ لیں، ہے نا، احترام کریں۔ ابو کوئی حکم دیں تو فوراً وہ کام کر لیں، کسی چیز سے روکیں تو رک جائیں۔
हाँ, जहाँ जहाँ शरीयत के मुताबिक। बाज़ वक़्त कुछ अब्बू ऐसे भी होते हैं जिनको इतना नहीं एहसास होता या मालूमात नहीं होती, तो वो गलत हुक्म भी कर देते हैं, तो वो तो नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर भी इनसे उलझें, झगड़ें, अड़ाउड़ी करें, शोर मचाएं, तो ये नहीं करना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि दो मियाँ बीवी हैं, बीवी के पास सोना है और उस पर ज़कात भी बनती है, वो सोना बीवी की मिल्कियत में है, तो क्या इस सूरत में शोहर को उसकी ज़कात देनी पड़ेगी, जबकि शोहर कमज़ोर है, वह ज़कात नहीं दे सकता, तो इसके लिए शरई क्या हुक्म है? जिस पर ज़कात फ़र्ज है उसी को देनी है, दूसरा इसकी तरफ से दे, ये इसका पाबंद नहीं है। बीवी पर अगर ज़कात फ़र्ज है, सोना है, तो उसी को देना पड़ेगा बीवी को। शोहर पर तो फ़र्ज ही नहीं है कि आप बोलते कमज़ोर है, अल्लाह इसको भी ताकतवर कर दे, ये भी राय खुदा में ज़कात अपनी देने के काबिल बन जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे अमीर सुन्नत, आपकी बारगाह में मेरा ये सवाल है कि कई लोगों ने जो है वो लाखों रुपए किसी को अगर कर्ज दिए हुए होते हैं, अगर उनका कर्ज उनको वापसी रिटर्न नहीं मिलता, तो वो ये कहते हैं कि भाई जो है वो हमने जो है ज़कात इन्हीं पैसों की निकाल दी, अब क्योंकि हमारे को वो पैसे तो निकल नहीं रही हमारे, तो ये जो पैसे हैं ये हम जो है वो ज़कात के तौर पे इनको दे देते हैं, तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? इसमें तो ऐसा होता है ना कि वो कब्जा देना होता है, अपने कब्जे में आए ना, फिर इनको अगर वो हकदार है तो दे। अब जो पैसे खा गया और हम नियत कर लेंगे ज़कात दे दी, या मतलब वो नहीं निकाल रहा, लफ्ज़ खा गया मेरे मुंह से निकल गया, वो दे नहीं रहे, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि मैं दूंगा, तो इसको खा गया कहना ज़ाहिर के दुरुस्त नहीं है। तो बारह लेके उसको ये इस तरह कह देने से कि मैंने ज़कात की नियत कर ली, इस तरह ज़कात नहीं होगी। सिर्फ उस रकम की जो उसने मुआफ़ कर दी वो ज़कात साक़ित हो जाएगी। यानी जैसे मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपया कर्ज़ था, तो इस 1 लाख रुपए की जो 2500 रुपये ज़कात बनती थी वो 2500 माफ़ हो जाएगी, बाकी इसके अलावा जो ज़कात है तो वो बाकी रहेगी। हाँ, अगर रकम वो सारी उसने लाख रुपए कर्जा है मसलन, उसको माफ़ कर दिया तो वो माफ़ तो उसको हो जाएगा, लेकिन ये कि अब इस लाख पर जो ज़कात बनेगी वो उसको मतलब यानी कि देनी उस पर फ़र्ज नहीं होगी, क्योंकि माल उसके कब्जे में था ही नहीं, लेकिन कर्जा डूबा नहीं था, तो भी पिछले सालों की जो ज़कात इसको जब तक वो दे तो इकट्ठी देनी है ना। तब अगर माफ़ कर दिया उसे तो जितना मुआफ़ किया है उसकी ज़कात वो साक़ित हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी। जैसे 1 लाख रुपया किसी पर था, माफ़ कर दिया, तो जो 2500 रुपये की ज़कात बनती थी वो माफ़ हो गई। अब जो पिछले सालों का आपने फरमाया कि अगर पिछले सालों की लाजिम है उसके ऊपर, तो अब ये देखा जाएगा कि जिसको मुआफ़ किया है अगर वो शरई फ़कीर है तो इस सूरत में पिछले सालों की ज़कात भी साक़ित हो जाएगी, और अगर जिसको मुआफ़ किया है वो शरई फ़कीर नहीं है तो पिछले सालों की ज़कात ये मुआफ़ नहीं होगी, वो इसे अदा करना होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि हम पॉलिश का काम करते हैं, हमारे हाथों पे पॉलिश लग जाती है, तो नमाज के वक़्त अगर हम इसको मुकम्मल साफ़ ना करें, यानी कि ज़्यादा साफ़ ना करें, तो क्या हमारी नमाज हो जाएगी? जितना मतलब अगर इसका जिस्म लगा हुआ है, किसी चीज़ की तह लग जाती है ना, कि इसको किसी तरह खुरचे तो खुरचना उसके लिए पॉसिबल होता है, तह लगना। जैसे नेल पॉलिश औरतें लगाती हैं तो उसके तह लग जाती है, लेकिन मेहंदी लगाती हैं तो वो रंग होता है, तो जो ओरिजिनल मेहंदी है तो उसका रंग लग गया तो तह नहीं होगी। अलबत्ता अब ऐसी मेहंदियाँ निकली हैं जो कुछ केमिकल डालते हैं, उसकी तह लग जाती है, उसके फिर अपने मसाइल हैं। तो बहरहाल ये कि जितना अब हो सके अगर तह लग गई है तो उसकी तह को जो है वो साफ करें। तो जो काम काज करते हैं उसके हाथ साफ होते ही नहीं है, इस तो फिर इनके लिए रियायत अगर तो हम मुमकिन ही नहीं है उसको निकालना, ऐसा हर्ज आ गया है
اور عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. پالش پہلے تو دیکھنا ہی پڑے گی کہ پالش ہے کس طرح کی. وہ ایسی ہے کہ واقعی اس کا جسم بن جاتا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے. اگر جسم نہیں بنتا تو ویسے ہی وضو ہو جائے گا. باقی یہ کہ جو جس کام کے عادی ہوتے ہیں، جو کرنا ہوتا ہے، رنگریز وغیرہ جو کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے وہ معاف ہوتا ہے کہ جس کی دیکھ بھال کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ چیز معاف ہو جائے گی. باقی اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق تو ان کو اسے صاف کرنا ہی پڑے گا. ہاں، کھال کھرچنے کی پھر وہ اجازت نہیں ہوگی. جتنا نکال لیتے ہیں وہ ان کے لیے نکالنا ضروری ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. خرم بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر امام صاحب رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بجائے اللہ اکبر کہہ دیں تو اس سے نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی یا سجدہ سہو سے کام یعنی نماز ہو جائے گی؟ نہ نماز دوبارہ پڑھنے پڑے گی، نہ سجدہ سہو واجب ہوگا. سنت چھوٹی تو سنت چھوٹنے پر سجدہ سہو وغیرہ نہیں ہوتا. نماز ہو گئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. معراج بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ واش روم میں وضو کر سکتے ہیں؟ واش روم میں سے مراد غالباً یہی ہوگا کہ برابر میں وہ بیسین ہوتا ہے، لوگ اس میں وضو کرتے ہیں. تو یہ وضو تو یہاں ہو جائے گا، البتہ کچھ پڑھ نہیں سکتے، بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے. تو اس لیے اگر ایسی جگہ وضو کرنا ہی پڑ گیا، آج گھروں میں یہی ہے جنرل، مطلب گھروں میں اسی طرح ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وضو کے لیے الگ سے اہتمام ہو. تو باہر نکل کر اب پیشاب کر لیا، جیسے اب باہر وضو کرنا چاہتا ہے تو بالکل باہر نکلا ہے دروازے کے، اور اب وضو کی نیت وغیرہ کر لیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں کہ اندر نہیں پڑھ سکیں گے. اب جائیں اور وضو کر لیں. پھر بھی نقصان تو ہے کہ ہر عضو میں دھونے میں، ہر پارٹ دھونے میں درود شریف پڑھنا یہ فضیلت مستحب ہے. اور یا قادرو پڑھنے کے بھی فوائد ہیں کہ کوئی اغوا نہیں کر سکے گا جو یا قادرو ہر عضو دھونے میں پڑھے گا، تو ہر پارٹ وضو کا دھونے میں وضو کرتے پڑھے گا تو یا قادرو. تو اس طرح کے نقصانات تو اس کو ہیں کہ ذکر و درود سے محرومی اندر میں. تو اس لیے واش روم کو کور کر لیا جائے، پردے سے نہیں، کوئی ہارڈ چیز ہو، وہ جیسے کہ چاہیں تو گلاس لگا لیں. گلاس پر آپ بلیک جو اسٹیکر آتا ہے، شاید اس کا کچھ نام ہے بلائنڈ اسٹیکر یا کچھ ایسا، تو وہ بھی لگا سکتے ہیں آپ، وہ لگا لیں. یا جو چاہیں کہ آپ اس طرح اس کو پیک کر لیں اپنے اس واش روم کو. تو اب یہ لگے کہ یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے. یا کسی اور طرح سے دروازہ ڈال لیں، بھلے سستے والا دروازہ ڈالیں لیکن دروازہ ہو داخلے کا، لگے کہ یہ الگ دو پورشن ہیں اس کے. تو اب بسم اللہ وغیرہ پڑھ سکیں گے دروازہ بند کرنے کے بعد. میں نے اسی طرح وضو خانوں کا گھر میں بھی ہیں، فیضان مدینہ میں یہی ترکیب کی ہوئی ہے. اب یار درود شریف پڑھے مطلب نہیں تو مزہ نہیں آتا. بسم اللہ تو اللہ کا نام وضو سے پہلے لینا، یہ تو سنت مؤکدہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کہا تو یہ بھی اللہ کا نام لیا، تو اس طرح نام لینا یہ مستحب ہے. اگر مطلقاً یوں کہہ دیا اللہ اکبر وضو شروع کیا تو بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی، لیکن بسم اللہ پوری پڑھیں تو یہ اچھا ہے. تو یہ بھی باہر کہنا ہے نا. اور جب یہ دروازہ بند ہو گیا، دروازہ ہے اس میں، تب تو وہاں وضو خانے پر وہ بیسن پر وضو خانہ ہونا چاہیے. اتنی چیزیں بناتے ہیں اب تو، بڑے بڑے سوئمنگ پول بناتے ہیں گھروں میں لوگ جن کی کشادہ جگہ ہوتی ہے، یہ بھی جائز ہے. باغ لگاتے ہیں اندر میں، یہ بھی جائز ہے. تو وضو خانہ بنانا یہ بھی جائز ہے. تو یہ سارا اپنے نفس کے لیے لگایا آپ نے، اور اللہ کی عبادت کے لیے وضو خانہ بنانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تمہارا لے کے گھر میں وضو خانہ ہونا چاہیے. نقشہ بھی دیا ہوا ہے، وضو کا ایک رسالہ ہے، یا وہ اپنے نماز کے احکام میں بھی رسالہ ہے.
उसके आखिर में मदनी फूल भी है वजू खाने के और नक्शा भी है, तो इससे मदद लेकर आप वो एक ही नल का एक सीट भी नहीं रखनी इसमें, बस इस तरह लंबी सीट बना दे उस पर बैठने की, पाँव रखने का अलग थला बन जाएगा। और नल अपने हिसाब से आप देख ले कितना आपको माफिक आता है, नल लगा ले, मौज करें। घर के सब अफराद इसमें वजू करें, ज्यादा अफराद 2 नल लगा लें, आपके पास जगह होनी चाहिए। हमारे यहाँ कहने से फ़र्क तो पड़ रहा है। अभी मुल्क से बाहर चंद जगहों पर देखने को मिला है, यूके में भी देखने को मिला, साउथ अफ्रीका में भी देखने को मिला कि अब इस्लामी भाइयों ने ऐसा लग रहा है कि शायद उनका ज़हन बन रहा है और उन्होंने वज़ू खाने बनाने शुरू किए हैं, मुझे भी नज़र आए हैं। तो फ़र्क तो पड़ रहा है, लेकिन ये कि बहुत रफ्तार इसकी इंतहाई स्लो है। शायद ऐसा लगता है कि चंद एक हैं जो इसको असर को कबूल कर रहे हैं, बकिया शायद वो हिम्मत नहीं कर पा रहा। हालांकि गुंजाइश देखी है बाकियों के यहाँ कि वो चाहें तो अपने यहाँ वज़ू खाना बना सकते हैं। कईयों के बाथरूम भी देखे हैं तो उनमें गुंजाइश होती है कि पार्टीशन वगैरह हो सकता है। अगर बाथरूम में नहीं भी है तो कोई बाथरूम से बाहर भी, यानी टॉयलेट से बाहर भी कहीं मुनासिब सी जगह पर वज़ू खाना बनाया जा सकता है। अगर हम बनाने कि हमारी सोच हो तो बन जाएगा इंशाअल्लाह। रिसाला वज़ू का तरीक़ा, इसके पीछे वज़ू बनाने का तरीक़ा, बाकायदा इसके मैप भी, वज़ू खाना बनाने का वज़ू खाना पूरी उसकी ग्राफिक, वो इसकी पूरी मेज़रमेंट दी हुई है। वज़ू का तरीक़ा जो रिसाला है उसके एंड में उसकी पूरी मेज़रमेंट दी हुई है। या अमीर सुन्नत के ही इस्तेमाल में जो वज़ू खाना रहा है, बल्कि जो वज़ू खाना है ये समझे कि ये उसका मतलब कि ये सारा वो है बना हुआ। लेकिन मुश्किल ये कि जो क्योंकि कोई बनाता नहीं है ना, कोई बनवाता नहीं है, इसने कोई बनाता नहीं है, यही है, इनको तजर्बा होता नहीं है बनाने वालों को। ये एक तो प्रॉब्लम है कि इनकी अगर बराबर इनकी मॉनिटरिंग ना रखे ना, निगरानी, तो ये क्या का क्या बना के दे देंगे आपको। ये बोल देंगे एक कतरा भी नहीं रुकेगा, अब कतरा नहीं रुकेगा, इतना सा पानी रुक जाएगा तो फच फच करके छींटे उड़ेंगे, मौज करो। वो नहीं आता। मस्जिदों में वज़ू खाने सही नहीं होते, तरह तरह के वज़ू खाने होते हैं, इतने गहरे गहरे बना देते हैं कि खादिम भी इसमें कोई मतलब अखाड़े का पहलवान चाहिए। यार हम जैसा आदमी तो यूं करे तो कमर में चूक पड़ जाए, इतने गहरे साफ कैसे करे यार इसको। ये बना इनको ये बोल देते होंगे मस्जिद वाले के वज़ू खाना बना दो, और वो बोलता होगा मैंने 10 मस्जिदों का बनाया, और 10 रोते थे, अब 11वां हो गया रोने वाला वज़ू खाने को, व्यवसाय बना के चला गया। यहाँ तक मैंने देखेंगे ऊपर का जो प्लेटफॉर्म होता है ना, तो पानी नीचे जाने के बदले पीछे गिर रहा होता है पानी, बेचारों को सूझना ही नहीं पड़ता। तो जो नमाजी हो, तजर्बाकार हो, तो वो शायद हो सकता है कि, लेकिन बनाने का तजर्बा बहरहाल नमाजी को भी नहीं होता, ये गड़बड़ हो ही जाती है। स्लोप नहीं रखते सही, घरों का स्लोप नहीं रखते, छतों का नहीं रखते, पानी जमा होता रहता है, छत पे टपकता है। स्लोप सही होगा तो पानी रुकेगा नहीं जो टपकेगा। हुजूर ये तो आपके साथ जो देखेगा या यहाँ सुनेगा ना, तो उसको ये थोड़ा सा नमाजी के बात कर रहा हूँ, जिसने मतलब जिसको कई साल हो गए वज़ू करते हुए, नमाज पढ़ते हुए, उसका कह रहा हूँ। वो आपको देखे या इस तरह की बातें सुने ना, या थोड़ा प्रैक्टिकल देख ले कि ये छींटे नहीं आने चाहिए, तो नल का यूँ होना चाहिए, तो कपड़े गीले होने से यूँ बचाने चाहिए। अब जब ये सोच ही कहीं नहीं है कि वज़ू, अगर वज़ू के पानी का छींटा आता है तो भाई क्या प्रॉब्लम है, अगर कपड़े गीले होते तो वज़ू के पानी से गीला हुआ ना, वज़ू का पानी है ना, तो क्या प्रॉब्लम है भाई, ये तो उससे क्या प्रॉब्लम है। अगर बिल्कुल नीचे झुककर हाथ डालना पड़ता है भाई प्रॉब्लम क्या है, और अगर यूँ मुंह के ऊपर पानी यूँ नहीं आता सही तो ठीक है, आ तो रहा है ना। तो ये मतलब कि ना वो जिसको दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों, तो अब ये है, तो पता ही कोई नहीं है कि यार ये भी सारी चीज़ें हैं एहतियाती। मुंह से खून निकलता है कितनों के, तो उनको ये भी नहीं पता होता होगा कि हमने मतलब हमारे मुंह से खून निकल आया, वो खून से लगे हुए छींटे आ रहे नहीं आ रहे। बल्कि वज़ू करते हुए कितनों का तो वज़ू में ध्यान नहीं है, वज़ू बातें करते करते तो वज़ू हो रहा होता है। और सुनाओ आज भी देर हो गई, अब इतने में पाँव भी धुल गया, आपने नियतें करते